آج کا خطبہ تحریر فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حفظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات، جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ موبائل فون اور اس کا استعمال۔ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی ہے جس نے زمین و آسمانوں کو پیدا فرمایا، وہی ہے جو آسمان سے می برساتا ہے، جو طرح طرح کی فصلیں اگاتا ہے، وہی ہے جس نے ہمیں طرح طرح کے موسم عطا فرمائے، وہی ہے جس نے ہمیں طرح طرح کے پھل اور پھول عطا فرمائے، وہی ہے جس نے ہمیں بولنے کے لیے زبان عطا کی، وہی ہے جس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا کی، وہی ہے جس نے ہمیں سننے کے لیے کان عطا فرمائے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ بعد ازاں عن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ میرے پیارے ایمانی بھائیوں، دور جدید میں انسانی ایجادات میں سے ایک اہم ایجاد موبائل فون ہے۔ یقیناً یہ ایک مفید ترین ایجاد ہے جس نے میلوں کے فاصلے سمیٹ کر رکھ دیے اور تجارت و معاشرت میں ایک انقلاب برپا کر کے رکھ دیا ہے۔ لیکن ہر چیز کے مفید اور غیر مفید ہونے کا تجزیہ اس پر مرتب ہونے والے نتائج سے اخذ کیا جاتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں ٹیلی فون کے بہت سے فوائد ہیں، وہاں بعض حالات میں یہ ایک تکلیف دہ چیز بن چکا ہے۔ اس کی وجہ صرف اس مفید ایجاد کا غلط استعمال ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے، آخری دین ہونے کی بنا پر قیامت تک آنے والے مسائل کا حل بھی پیش کرتا ہے۔ آج اگر ان اسلامی آداب پر عمل کیا جائے تو یقیناً ٹیلی فون ایک مفید چیز ثابت ہو سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی شان ہی یہ ارشاد فرمائی کہ مسلمان وہ شخص ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ ٹیلی فون کے ساتھ انہی دو چیزوں کا گہرا تعلق ہے، ایک ہاتھ اور دوسری زبان۔ لہذا ٹیلی فون کو باعث رحمت بنانے کے لیے سب سے پہلے قرآن حکیم کا یہ جامع اصول اپنانا لازمی ہے، وَلَا تُسْرِفُوا، اور فضول خرچی نہ کرو۔ ٹیلی فون سے متعلق ایک تکلیف دہ بات اس کے اخراجات کا حد سے بڑھ جانا ہے، اور یہ صرف اس قرآنی اصول پر عمل کرنے سے ہی ممکن ہوگا۔ پھر جب ٹیلی فون کیا جائے تو ان تمام آداب معاشرت کا خیال رکھا جائے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نور میں ارشاد فرمائے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ نور کی آیات 27 تا 29 میں مذکور آداب ملاقات کے حوالے سے ٹیلی فون سے متعلق بعض مسائل بھی ذکر فرمائے ہیں۔ حضرت تحریر فرماتے ہیں، کسی شخص کو ایسے وقت ٹیلی فون پر مخاطب کرنا جو عادتاً اس کے سونے یا دوسری ضروریات میں یا نماز میں مشغول ہونے کا وقت ہو، بلا ضرورت شدیدہ جائز نہیں، کیونکہ اس میں بھی وہی ایذا رسانی ہے جو کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونے اور اس کی آزادی میں خلل ڈالنے سے ہوتی ہے۔ اسی طرح جس شخص سے ٹیلی فون پر اکثر بات چیت کرنی ہو تو مناسب یہ ہے کہ اس سے دریافت کر لیا جائے کہ آپ کو ٹیلی فون پر بات کرنے میں کس وقت سہولت ہوتی ہے، پھر اس کی پابندی کی جائے۔ اسی طرح ٹیلی فون پر اگر کوئی طویل بات کرنا ہو تو پہلے مخاطب سے دریافت کر لیا جائے کہ آپ کو ذرا فرصت ہے تو میں اپنی بات عرض کروں، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے پر آدمی طبعاً مجبور ہوتا ہے کہ فوراً معلوم کرے کہ کون کیا کہنا چاہتا ہے، اور اس کے پیش نظر وہ کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی اہم ضرورت میں مشغول ہو، اسے چھوڑ کر ٹیلی فون اٹھانا پڑتا ہے۔ کوئی بے رحم آدمی اس وقت لمبی بات کرنے لگے تو سخت تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی رہتی ہے اور کوئی پرواہ نہیں کرتے، نہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے، کیا کہنا چاہتا ہے۔ یہ اسلامی اخلاق کے خلاف ہے اور بات کرنے والے کے حق تلفی ہے۔ جیسے حدیث شریف میں آتا ہے، جو شخص تمہاری ملاقات کو آئے اس کا تم پر حق ہے کہ اس سے بات کرو اور بلا ضرورت ملاقات سے انکار نہ کرو۔ اسی طرح جو آدمی ٹیلی فون پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہے اس کا حق ہے کہ آپ اس کا جواب دیں۔ ارشادات نبویہ سے ملاقات کا مسنون طریقہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سلام کیا جائے، پھر آنے والا شخص اپنا نام لے کر کہے کہ فلاں شخص ملنا چاہتا ہے۔
لہٰذا ٹیلی فون پر بھی ملاقات کا یہی طریقہ اپنانا چاہیے۔ عام مروجہ لفظ ہیلو ہے، لیکن مسلمانوں کا اپنا ایک تشخص اور مسنون طریقہ موجود ہے، لہٰذا فون کرتے ہوئے ہیلو کے بجائے السلام علیکم کہنا چاہیے، اور فون کرنے والے کو پہلے اپنا واضح تعارف پیش کرنا چاہیے تاکہ مخاطب کو خوب اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ کون فون پر ملاقات کرنا چاہتا ہے یا بات کرنا چاہتا ہے۔ جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انا یعنی میں کہنے پر نصیحت فرمائی۔ سورہ نور کی آیت مبارکہ 28 میں ملاقات کا یہ ادب بھی بتایا گیا ہے۔ فرمایا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یعنی اگر ملاقاتی کو کہا جائے کہ ملاقات نہیں ہو سکتی تو لوٹ جائے تو اسے لوٹ جانا چاہیے، یعنی اگر ملاقاتی کو کہا جائے کہ ملاقات نہیں ہو سکتی لوٹ جائیے تو اسے لوٹ جانا چاہیے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ لہٰذا اگر ٹیلی فون پر کہا جائے کہ اس وقت بات ممکن نہیں تو ٹیلی فون کرنے والے کو خوش دلی سے عذر قبول کر لینا چاہیے، برا نہیں ماننا چاہیے، اور عذر کرنے والے کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ واقعی شدید عذر ہو تو معذرت کرے، کیونکہ ملاقاتی کا بھی ایک حق ہے۔ اگر ملاقاتی نہیں مل سکتا تو پھر موقع کی مناسبت سے پیغام بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اس بارے میں تکلیف دہ بات یہ ہوتی ہے کہ رسمی طور پر پیغام پہنچانے کا وعدہ کر لیا جاتا ہے لیکن ذمہ داری پوری نہیں کی جاتی، لہٰذا وعدہ خلافی کا گناہ ہوتا ہے۔ اس لیے اگر مخاطب پیغام پہنچا سکتا ہے تو وہ وعدہ کر کے ذمہ داری پوری کرے، ورنہ معذرت کر لے۔ میرے پیارے ایمانی بھائیوں، عام زندگی میں خصوصاً ٹیلی فون پر بیجا اور فضول باتیں کرنے سے بچنا چاہیے۔ ارشاد نبوی ہے، قیامت کے دن مجھے ناپسندیدہ ترین اور مجھ سے بہت دور لوگ وہ ہوں گے جو زیادہ باتیں بنانے والے اور بے احتیاطی سے فضول باتیں کرنے والے ہیں۔ اسے امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ ٹیلی فون کے حوالے سے ایک اور عام تکلیف بیہودہ اور بے حیائی پر مبنی آلودہ کالز ہیں۔ ارشاد نبوی ہے، حیا اور پاکیزہ زبان ایمان کی دو شاخیں ہیں اور دل آزار گفتگو اور بیہودہ باتیں نفاق کی دو شاخیں ہیں۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ لہٰذا فون پر بے حیائی کی اور بیہودہ باتیں کرنا کسی بھی طرح مسلمان کی شان نہیں ہے۔ ارشاد نبوی ہے، مومن بے حیائی کی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ٹیلی فون کا ایک غلط استعمال مخاطب کو جھوٹی باتیں سنا کر تنگ کرنا بھی ہے۔ ارشاد نبوی ہے، سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی سے کوئی بات کہے اور وہ تجھے سچا سمجھ رہا ہو حالانکہ تو اسے جھوٹ بول رہا ہو، لہٰذا یہ دل آزاری بھی ہے اور بڑی بددیانتی بھی۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کل عموماً دوست ایک دوسرے کے موبائل فون بلا اجازت استعمال کر لیتے ہیں، حالانکہ ارشاد نبوی ہے، خبردار کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی کا مال اس کی خوشی اور اجازت کے بغیر نہ لینا۔ اسے امام بیہقی نے روایت کیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے، کوئی شخص کسی جانور کا دودھ مالک کی اجازت کے بغیر نہ دوہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ لہٰذا کسی کی بھی ٹیلی فون سے بلا اجازت فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، اس سے بہت ساری قباحتیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بعض بیان جادو کا اثر رکھتے ہیں۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور بہت سے ارشادات نبویہ میں اچھے اخلاق اپنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا ٹیلی فون پر سلیقے، تہذیب اور شائستگی سے شیریں کلام سے گفتگو کرنا بھی یقیناً اجر و ثواب کا باعث ہے۔ ارشاد نبوی ہے، اپنے بھائی سے خوش روئی سے ملنا بھی نیکی ہے۔ اسی طرح ارشاد نبوی ہے، بدخلق بدخو سخت گو آدمی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ بد اخلاق بدخو سخت گو آدمی جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اسے امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اسلامی آداب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ موبائل فون جیسی نعمت جو آج کل ایک تکلیف دہ چیز بن چکی ہے وہ ایک مفید نعمت اور راحت کا سبب بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔